بگ بردر یہاں کیوں آئے؟ یہ ریسکیو کرنے کا عمل جو ہے کہ بگ بردر نے آ کر ریسکیو کیا، سب سے پہلے مجھے اس پہ تحفظات ہیں کہ ایم آئی نے کیوں ریسکیو کیا، آئی ایس آئی نے کیوں ریسکیو کیا؟ کیا دیگر ادارے کام نہیں کر رہے تھے؟ اداروں کو کام کرنا چاہیے کہ بگ بردر پھر آ کر ہسپتالوں میں، بگ بردر آ کے آپ کے سول سوسائٹی میں، بگ بردر آپ کے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، تھانے میں، آپ کے بسوں کے اڈوں پہ، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں مسائل کا حل نہ کریں، بلکہ یونیورسٹی انتظامیہ اپنے کام کرے، این سی سی اے اپنا کام کرے، ایف آئی اے اپنا کام کرے، تاکہ ان کے اندر ہی ایک بگ بردر جیسا ہیرو ہو۔ نوجوان اٹھ کے کہتے ہیں کہ ایم آئی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک کیس آیا، مجھے یہ بتائیں ڈکی بائی کے علاوہ ملک بھر میں کتنے کیسز ہوں گے جہاں پر ایم آئی نہیں پہنچی، بگ بردر نظر نہیں آیا، وہ رلتے رہے، وہ تباہ ہوتے رہے۔ ذیشان کاظمی کراچی میں ایس ایچ او تھا، چودھری اسلم کے ساتھ اس کے سخت ترین لڑائی تھی، دونوں کا آپس میں ایشو تھا، ایس ایچ او تھے ایٹ دیٹ ٹائم۔ اس وقت ایک نوجوان کی رسائی ایک صحافی تک تھی، صحافی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تھوڑا سا اس کو اٹھا لیا گیا۔ وہاں پر اس وقت ریٹ تھا، کسی کو اٹھا لیا تو 1 لاکھ روپے اس سے وصول کیے جائیں گے۔ اگر وہ وصول نہیں کیا، 1 لاکھ روپے وہ نہیں دے سکتا، اس کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس پہ مقدمات ہوں گے، یا پھر کسی اور کھانچے میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ یہ کہانی تھی اس وقت۔ اس وقت کیا ہوا، ایک شرط پہ صحافی کے کہنے پہ اسے ذیشان کاظمی نے رہا کیا، یا سینئر آفیشلز اس میں انوالو ہو گئے تھے۔ کیا تھا کہ یہ خاموشی اختیار کرے۔ ڈکی بائی کو بھی کہا گیا کہ خاموشی سے کرو، اور ڈکی بائی کو کہا کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ تمہارے پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی ان کا نام لے کر۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا۔ اسلام آباد میں پروٹیسٹ تھا پی ٹی آئی کا، میں کوریج کے لیے گیا، ہماری میڈیا ٹیمیں تھیں، 26 نمبر چنگی سے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک اور نوجوان کو گرفتار کیا تو اس وقت مجھے پولیس اہلکار نے کہا کہ 9 مئی کیس میں تمہیں ڈال دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں 1.5-2 سال تقریباً گزر چکے، مجھے آج بھی وہ کہہ رہا ہے تمہیں 9 مئی میں ڈال دوں گا، جس کو مین اسٹریم میڈیا پر آ کر لوگ سنتے ہیں، یا جو بولتا ہے یا خبر دیتا ہے، صحافی ہوں میں، ایک بڑے ادارے کے ساتھ ہوں۔ یعنی سوچیں اگر پولیس اہلکار مجھے دھمکی دے سکتے ہیں، عام شہری کو وہ اس سے کتنا متاثر کرتے ہوں گے، کتنا ڈراتے ہوں گے، کتنے پیسے لیتے ہوں گے۔ یہ معاشرے کے اندر یہ جو رویہ ہے، اس کا حل ڈھونڈنا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک ادارے کا مسئلہ یا خرابی نہیں ہے۔ ڈکی بائی کے ساتھ کیا ہوا، اس کی اہلیہ نے اس کے ساتھ وفاداری کی، اس کے فیملی ممبرز کھڑے رہے، اس کے والد کا ہارٹ کا مسئلہ تھا، وہ مقروض ہو گیا، اس سے $3,25,000 تک بٹ کوائن اور آن لائن کرنسیز جو تھی ان کو کنورٹ کر کے ڈالا۔ اس نے زبان کھولی، جس وقت معاملہ پبلک ہوا تو اس وقت ایک یوٹیوب پہ آ کے سرفراز چودھری کہتے ہیں کہ ہم نے ریکوری میں یہ پیسے ڈال دیے ہیں، اور بعد میں کیا ہوا، ان کو معطل کرنے کے احکامات ہوئے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر ہر ادارے میں ایک بگ بردر ہونا چاہیے، ہیرو ہر شخص کو ہونا چاہیے، کہ ایم آئی آئی ایس آئی کو پھر کسی عدالت میں آ کے، کسی ہائی کورٹ میں، کسی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، لوور جوڈیشری میں، کہیں کوئی اڈے پہ، کہیں کوئی اسکول میں، کہیں کالج میں، کہیں تھانے میں ان کا کام نہ ہو، کہیں پٹواری کے ساتھ پھر وہ بچانے کے لیے کسی کو نہ آئیں، وہ ریسکیو کرنے کے لیے نہ آئیں۔ میں سنیں ایم آئی آئی ایس آئی کے علاوہ بھی وہ عدالت کی دھمکی دیتے ہوئے اگر کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں ادارے کے اندر لوگ، تو اس کو کون بچائے گا؟ ڈکی بائی ایک تھا، ملک کے اندر ہزاروں نوجوان ہیں جن پہ کیسز ہیں۔ رجب بٹ ملک سے باہر چلا گیا، اگر وہ باہر جاتا ہے، یوٹیوبر کنٹینٹ کریٹرز نے آپ کی اکانومی کو ایک طرح سے حصہ دیا ہوا ہے۔ ملک سے ڈالر پاکستان میں آتے ہیں، بڑی تعداد میں کروڑوں ڈالر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں $3,24,000 تو یہ این سی سی اے والوں نے ڈکی بائی کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے۔ اگر وہ زبان نہ کھولتا تو وہ آئی اے کے وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس کے اکاؤنٹ میں چلے جانے تھے، اس کی زندگی بن جانی تھی ایک کیس سے۔ اگر ڈکی بائی کا ایک کیس ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، پنجاب کے کیسز اٹھا کے دیکھیں، مجھے ایف آئی اے کے حوالے سے ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ ایک موقع پر کاروباری حضرات خوفزدہ تھے، ایف آئی اے کی کیا بات کرتے ہیں، یہ وہ انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، یہاں پر تو ایف بی آر کے لوگ بے شمار جگہوں پہ بلیک میلنگ کرتے نظر آئے۔ تو انسٹیٹیوشنز کے اندر ان افراد نے جب پاکستان سے، اداروں سے وفاداری اور اس آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، یہ اس ملک کے وفادار شہری بنے، تاکہ ڈکی بائی کی طرح کوئی پاپولر شخص نہ بھی ہو، عام شہری ہو،
اس کو بھی انصاف مل سکے، وہ بھی نکل کے سلوٹ کرے اور کہے کہ ہاں اس میں اچھے لوگ پائے گئے جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ یہ لوگ اپرچونٹی سمجھتے ہیں ایسے اداروں میں جانا، اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ان اداروں میں پروموشن اور یہاں پہ ٹرانسفر کے لیے لاکھوں روپے رشوت دی جاتی ہے۔ یہاں کراچی کا ایک ایک تھانہ بکتا رہا ہے ایک وقت میں، اور ایک ایک تھانے کے کروڑوں روپے بکنے کے لگتے رہے ہیں۔ تو ڈکی بائی کے جو یہ تفصیلات ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہوتا ہے، آپ کرائسس پیدا کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ پی ایس ایل میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے میچز تھے، ہم نے دیکھا کہ اس پہ جوئے کے اشتہارات تھے، لیکن جب احساس ہوا، جب سمجھ آئی کہ ہاں یہ جوا حرام ہے، پاکستان میں بین ہے، تو اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا، اس کو اپنی پروموشن کمپین کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ تو یہ جب آپ کو پتہ چل جائے خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی طرف جائیں، اور اداروں کو، انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے افراد کو کام کرنا چاہیے۔ یہی یوٹیوبر اور صحافی تھے جنہوں نے سرفراز چودھری کو ہیرو بنایا اور وہ آ کے کہتا رہا کہ میں نے معاشرے میں سے اخلاقیات جو ختم کی جا رہی ہیں اس میں رکاوٹ بننے کا فیصلہ کیا، اور ایسے بدترین کام کرنے والوں کو لگام دیں گے۔ اور ہوتا کیا تھا؟ میڈیا پر آ کر یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان افراد کو لگام دیں گے، ڈکی بھائی اور ان جیسوں کو۔ میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈکی کا کنٹینٹ میرے حساب سے صحیح نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ جو بھاشن دیتے ہیں ادھر ڈکی بھائی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اخلاق کی اقدار کو پامال کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ خود ان سے کروڑوں روپے رشوت مانگتے ہیں۔ تو یہ دوغلا پن اور دوغلا رویہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔